گیلانی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ قانون ہے اس کی بابت، اور باقی جو سوالات آپ کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے میرے خیال آواز آ رہی ہے، سب سے پہلے جو عوامی مارچ ہے، وہ عوامی مارچ جو ہے وہ عوام کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں مہنگائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور لوگوں کی جو طاقت خرید ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور آئے دن بجلی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، گیس ملتی نہیں ہے، اور جو دعوے کیے گئے تھے کہ ڈالر کم کریں گے اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے اور جو یوتھ ہے ان کو 1 کروڑ نوکری دی جائے گی اور ساتھ ہی 50 لاکھ لوگوں کو گھر دیے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں جو پہلے نوکری تھی وہ بھی چھین لی گئی ہے اور لوگ زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے جو اس وقت لاقانونیت ہے اور جو اس وقت مسائل ہیں، ہم نے 3-4 پوائنٹس پہ جب پی ڈی ایم تشکیل ہوئی تھی، یہ اس وقت یہ آئیڈیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور وہ پی ڈی ایم ہم نے جب بنائی تھی اس پہ 3-4 پوائنٹس ہمارے تھے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، پھر دوسرا تھا انسانی حقوق کے لیے، اور پھر جو اکنامک رائٹس کے لیے، اور انسانی حقوق کے علاوہ فریڈم آف پریس کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، یہ ہم نے ان کے لیے ہم نے کام کرنا تھا اور ہم اس کے اوپر کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ منظم ہے اور وہ عوامی حقوق کی وہ جنگ لڑ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سجیشن پہ ہم نے تہیہ کیا کہ ہم اسمبلیوں سے مستفی نہیں ہوں گے، اور یہ بھی تہیہ کیا کہ ہم سینٹ کے الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے اور ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ان فیصلوں سے پی ڈی ایم تمام ملک میں تمام ضمنی الیکشن جیت گئی، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سینٹ کے الیکشن تھے وہ بھی ہم نے جیتے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو ملی، اور اب ہمارا جو ایشو تھا وہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور محترمہ صاحبہ کا بھی انہوں نے پہلے کہتے تھے 85 کی اسمبلی میں حصہ نہ لینا وہ ہماری غلطی تھی، اور آج آپ نے دیکھا جب محترمہ صاحبہ 17 ممبر اپوزیشن کے ساتھ بھی انہوں نے اتنی ایفیکٹیولی اپوزیشن کی کہ وہ کم بیک ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا موقف یہی تھا کہ آپ ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں، سینٹ کے الیکشنوں میں بھی حصہ لیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نو کانفیڈنس بھی آپ لے کر آئیں۔ اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب پوری اپوزیشن ان پوائنٹس پہ یونائٹڈ ہو چکی ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں یہ ان کا خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر، ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں۔ جب ہماری حکومت بنی تھی ہم نے ڈریکونین لاز کو ختم کیا اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے سائل بنایا، اور آج اس قسم کا جو پیکا کا قانون بنایا جا رہا ہے وہ ہیریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹس کو اور میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اور سوشل ایکٹیویسٹ کو، تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت
جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت کیا میڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ تو اگر اس وقت جائز تھا تو آج اگر وہ حق کی بات کریں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے اور کورٹ میں جائیں گے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام آرگنائزیشنز جو آپ کی ہیں میڈیا کی, انہوں نے اس کو رد کیا ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آرڈیننس کے ذریعے 17 کو تو سینٹ کا اجلاس تھا, 18 تاریخ انہوں نے یہ پیش کر دیا, تو اس کا مطلب ہے وہ عوام سے ڈرتے ہیں. سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آرڈیننس لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتے, پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور وہ جب بھی کوئی قانون آتا ہے پہلے چیئرمین سینٹ, کیونکہ میں سینٹ کی بات زیادہ کر سکتا ہوں کہ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ, تو وہ پروسیجر کو فالو نہیں کرتے. وہ ان کو ایک جو وہاں کے ایڈوائزری کونسل ہیں ان کو نہیں بلاتے, ان سے مشورہ نہیں کرتے کہ آیا کہ کون سا بزنس لایا جائے. اور جو ابھی آگرہ کا بل انہوں نے پیش کیا ہے, ایک دن پہلے میٹنگ کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی, جبکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ اوپر قدغن ہے کہ کووڈ کا بہانہ کر کے کوئی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلا رہے, مگر اس کو انہوں نے ایک دن پہلے بلایا, 4 ممبر صرف شامل ہوئے, دوسرے دن وہ سینٹ میں لے کر آ گئے. میں نے اعتراض کیا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہماری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں ہم نے امینڈمنٹس دینی ہے. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ یہ پاس ہونے دیں, ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امینڈمنٹس لائیں گے. ہم نے کہا نہیں, پہلے ہم امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں. انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا. ڈیفر کیوں کیا؟ کیونکہ چیئرمین صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں آپ اپنے بندے پورے کریں, میں ڈیفر کر دیتا ہوں. جب ان کے بندے پورے ہوئے تو اس کے باوجود بھی ہمارے ووٹ زیادہ تھے. پھر ڈیفر کے بعد ایک آدھ آدمی آگے پیچھے چلے جاتے ہیں, اپنے کام بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس ڈیفرڈ ود کمٹمنٹ, میں نے اس وقت بھی کہا چیئرمین صاحب آپ یو پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس اینڈ یو ول بی ڈیفیٹڈ, اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ دے ول بی ڈیفیٹڈ. تو ڈیفر کرنے کے بعد انہوں نے ووٹ پورے کیے. پورے کرنے کے بعد اچانک انہوں نے کہا اس پہ ووٹ کریں, اپنی کمٹمنٹ سے بھاگ گئے اور پھر 29 ہو گئے. اس کے باوجود بھی پھر چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ دیا. دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ چیئرمین سینٹ نے ووٹ کاسٹ کیا. رولز پرمٹ کرتے ہیں, مگر ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, not the custodian of the government. He acted like a custodian of the government. تو اب عوامی مارچ جو ہے وہ ہم 27 تاریخ کو کراچی سے ہمارا عوامی مارچ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. اور اس کے اوپر ہم جو تاریخیں ہیں ہماری عوامی مارچ کے, 27 کو کراچی سے بدین جائے گا, اور بدین میں جا کر نائٹ سٹے ہو. پہلی جو نائٹ سٹے ہوگی وہ بدین میں ہوگی. پھر جو قافلہ چلے گا عوامی مارچ کا وہ حیدرآباد جائے گا. 28 کو پھر رات کا سٹے حیدرآباد ہوگا. پھر اس کے بعد قافلہ جب چلے گا وہ مورو, گھوٹکی, سکھر وہاں جائے گا, اور سکھر کے لیے نائٹ سٹے ہوگا. 2 تاریخ کو وہ رات کو پہنچیں گے رحیم یار خان, اور صبح رحیم یار خان 2 کو رحیم یار خان میں پروگرام ہوگا, اور نائٹ سٹے رحیم یار خان ہوگا. اور 3 کو بہاولپور, پھر لودھرا, اور پھر ملتان آئیں گے. تو وہاں آ کر ان کا جو ہوگا وہ فقید المثال وہاں استقبال کیا جائے گا. پھر 4 تاریخ کو مارچ کو خانے بال چیچا وطنی وہاں جائیں گے, اور نائٹ سٹے جو ہوگا
وہاں چیچا وطنی میں سائیوال میں خطاب کریں گے. چیچا وطنی میں خطاب کریں گے. نائٹ سٹے ایک منٹ نائٹ سٹے سائیوال میں ہوگا. پھر اس کے بعد ایک نائٹ سٹے لاہور میں ہوگا. پھر جلسہ عام ہوگا ناصر باغ میں. اور 7 تاریخ کو گجرانوالہ لالا موسیٰ وزیر آباد اور نائٹ سٹے ہوگا وزیر آباد میں. اور اسی ہی طریقے سے جو 8 تاریخ ہوگی وہ راول پنڈی اور اسلام آباد جایا جائے گا اور نائٹ سٹے راول پنڈی ہوگا. اور اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی مارچ ہے یہ عوام چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہم نے کسان مارچ کیا تھا, اس وقت یوریا اویلیبل نہیں تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.